خطاب دوں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حامد علی سندرانہ آف سرگودھا۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حامد علی سندرانہ آف سرگودھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، جملہ مرحوم مومنین مومنات بالاخص، ادارہ علمیہ حاضر بانیان، مؤسسین، معاونین، جتنے اہل ایمان دار فانی تو رحلت کر چکے، تمام دے گناہ دی بخشش اور بلندی درجات واسطے سارے حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم بعث ثواب سورة الفاتحہ الى ارواح المرحومین، لا سیما ارواح المرحومین البانین المجلس المبارک المیمون۔ اللہم اغفر خطیاتہم وسیئاتہم وعشرهم مع النبی الکریم والآئمة المعصومین۔ اللہم اجعلہم عندک علی علیین ورحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین۔ قبولیت اعمال و عبادات واسطے باواز بلند صلوات۔ مومنین جہان دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر باواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد باواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔
الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ثم رحمة الله على أحبابهم وصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بلندر صلوات سارے حضرات ایک دفعہ اپنی توجہ بہتر کرن واسطے پوری محبت نال صلوات پڑھ دیں خداوند عالم نے قرآن پاک اپنی توحید دے ثبوت واسطے کائنات اور موجودات نو بطور دلیل بیان فرمایا توجہ ہے نا حضرات ارض و سما وما فیہا بطور دلیل ان آثار نو بیان کرن نال اللہ نے فرمایا کہ آثار کائنات دلیلاً کہ کوئی مؤثر کائنات ہے ان فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان نو خلق کرنچ واختلاف اللیل والنہار دن اور رات دی آمد و رفتچ والفلک اللتی تجری فی البحر بما ینفع الناس سمندر چلن والی او کشتی جسنو لوگاں دے فائدے اور نفع واسطے بنایا وما انزل اللہ من السماء من ماء آسمان تو نازل ہون والے پانی جس پانی نو اللہ نے ایڈی رحمت بنایا کہ جس دے ذریعے مردہ زمین دے اندر حیات نو عطا فرمائی وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ زمین تے چلن والے چوپائے ڈھور ڈنگر مجھی گائیں بھیڑ بکریاں وتصریف الریاح سخت ہواواں دے تھپیڑیاں والسحاب المسخر بین السماء والارض زمین و آسمان دے درمیان بادلہ نو مسخر کرنچ میں طالب علم شمار کی تھی یعنی 10 نشانیاں اللہ نے بیان کرن دے بعد فرمایا ان فی ذالک لآیات یقیناً اے آیاتاً اے نشانیاً لقومی یاقلون ایسے لوگاں واسطے جڑے اپنی کھوپڑی اچ عقل رکھ دن جدا انہاں نشانیاں اچ غور کرسن لازماً گواہی دے سن جو کائنات دا بناون والا اللہ ہے میں جناب دی خدمت ادھا گھنٹہ حاضر ہاں اور میں چھوٹا جیا طالب علم ہون دی حیثیت نہ جس چیز دی اشد ضرورت ہے اس وقت چونکہ استعمار دی طرف کفر و الہاد پھیلایا جا رہے ہے اور سب تو بڑا حملہ
عقیدہ توحید تے ہے اور عقیدہ معاد تے ہے۔ کتنی ینگ جنریشن عقیدہ توحید تو معارف اسلام تو دور کیتی جا رہی، لذا ضرورت ہے سب تو پہلے نظریہ توحید نو بیان کیتا جائے۔ اور میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک بار بار دو عقائد دا تذکرہ فرمایا۔ جس ماحول اور جس معاشرے دے اندر رسول اللہ مبعوث ہوئے، جس نو قرآن نے کھلا گمراہ معاشرہ قرار فرمایا، اس معاشرے دی بھی سب تو بڑی خرابی یہ آئی کہ لوگ اللہ دی وحدانیت دے قائل نہ ہن اور وہ لوگ عقیدہ معاد دے منکر ہن، لذا اللہ نے بار بار قرآن توحید نو بھی بیان فرمایا اور عقیدہ قیامت نو بھی بیان فرمایا، اور اہل عقل نو بار بار خطاب کر کے فرمایا، اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات و یقبضنا۔ تہاڈے عقل اور شعور نو کیا ہو گیا؟ تساں کیا نہیں دیکھ رہے؟ اے تہاڈے سامنے فضا دے وچ اڑن والے پرندے جنہ دی کیفیت ہے کہ جڑے کدی پر کھول دین کدی پر سمیٹ دین، ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان فرمائے دے کون ہے جڑا فضائے اڑن والے پرندیاں نو قوت پرواز عطا کرن والا ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اپنی توحید دے اثبات واسطے آثار کائنات نو بطور دلیل بیان فرمایا، اور سورہ مبارکہ جمعہ دی دوسری آیت وچ اللہ نے اپنی توحید دی معرفت واسطے اپنے رسول نو بھی معرفت توحید دا وسیلہ بیان فرمایا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے امیین دے درمیان انہاں چو مصطفیٰ جیسا رسول مبعوث فرمایا، انہاں چو مصطفیٰ جیسا رسول مبعوث فرمایا۔ یتلو علیہم آیات ہی، اس دی بیست دے چار مقاصدن، پہلا مقصد یتلو علیہم آیات ہی، انہاں دے سامنے آیات قرآن دی تلاوت کرنا، پہلا مقصد بیست۔ میں رک کے عرض کرنا چاہنا، نزول وحی پروردگار ہوئے ہا، اور سبحان اللہ، اللہ نے قرآن نو قلب مصطفیٰ تے نازل فرمایا۔ وحی الہی دا سلسلہ جدا منقطع ہوئے ہا، سرکار رحمت دو عالم قرآن پاک دی تلاوت فرماوین ہا۔ ذرا اندازہ کرو کیسا منظر ہو سی جدا اس زبان چو آیات قرآن دی تلاوت ہوئے ہا جڑی زبان وما ینطق عن الہوا دی مصداق۔ میرے محترم سامعین ذرا توجہ کرنا، قرآن پاک پر تاثیر کلام ہے، قرآن پاک پر اثر کلام ہے۔ جدہ لوگاں دی کرنا تک سماعت تک آیات قرآن دی صدا پہنچے ہا، یقیناً لوگ آیات قرآن سن کے سرکار رحمت دو عالم دی طرف مائل ہون ہا، اور بالآخر قرآن پاک دی تاثیر تو متاثر ہو کے لوگ رسول اللہ دی رسالت دا کلمہ پڑھن ہا۔ میں بہت جلدی ایک چھوٹا جے واقعہ دی طرف اشارہ کرنا چاہتا، تواڈے علاقے چ بھی ہو سی، ساڈے علاقے چ نا اے دیہاتاں چ مختلف برادریاں رہندیاں، کچھ برادری دا حصہ اس دیہات وچ، کچھ اگلے دیہات وچ، انہاں دے آپس وچ نا ایسے حالات ہوندے نے، اس آبادی وچ اگر برادری نال کوئی پرابلم ہو جائے، مشکل ہو جائے نا، او پرلے دیہات دے لوگ بھی ان دی مدد واسطے بندوق، کلاشن، اسلحہ وغیرہ لے کے پہنچ ویندے۔ کوئی بولو نا میرے نا،
عرب دے قبائل دے اندر بھی ایسے معاہدے موجود ہیں. یسرب جدو بندے ابو جہل کو لائے جو ساڑے واسطے کوئی مشکل بن گئی، لہذا کوئی ساڑی مدد واسطے کوئی افراد بھیجے ونجن. ابو جہل آکھیا جو میں اگے ہمیشہ تواڈی مدد کردا اس، مگر اس دفعہ میں معذرت خواہ ہاں. تس اپنی مشکل دا ذکر کر رہے ہو، ساڑے واسطے تواڈے تو وڈی مشکل ہے جو ساڑے چو ایک بندے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. تو آدھے میرے تے وحی آن دی تو اس وحی چیڑا اثر ہے جیڑا بندہ وہ سن لے وقت ساڑا نہیں رہندا. توجہ ہے نا حضرات؟ وہ دو جڑے بندے آئے ہیں انہوں نے ایک دوجے نے آکھیا جو یہ نامراد مدد تا کردہ نہیں تو کم از کم اسی آئے تاہاں مکے اللہ دے گھر دی زیارت تا کریے. جدو انہوں زیارت دا نا چاہیا ابو جہل آکھیا اس دفعہ میں تن زیارت واسطے بھی نہ وین دے سا، میں تن خانہ کعبہ دی زیارت بھی نہ کرن دے سا. انہاں کیا دی وجہ اسا کیا دی وجہ ہے کہ وہ جڑا دا ہے نا میں نبی ہاں اتھے مقام ابراہیم کول کھڑا ہوں دے اتھے ہی اکثر واہی خدا آدھے آن دیئے تو پھر وہ تلاوت کر دے تو پھر لوگ اندے بنویں دے. لہذا میں تو ان اس دفعہ خانہ کعبہ دی زیارت واسطے بھی نہ وین دے سے. انہاں کیا سے جدہ واپس گئے اسے تے اپنی قوم قبیلے نو کے دسائیں نہ مدد تے نہ خانہ کعبہ دی زیارت. اسا کہ ایک طریقہ ہے تسا زیارت کر سکتے ہو. طریقہ کیڑا ہے؟ اسا کیا میں تواڈے کناں وچ روئی اے روئی نال تواڈے کن بند کر کے کبڑی تو نہیں گئے تسا صاحب، میں تواڈے کن روئی نال بند کر کے نو تو کپڑے نال بند کے ود تو ان کعبے دی زیارت واسطے بھیجے. کوئی غور فرمایا نے؟ لوگ حق تو کتنے خوف زدہ آدھے نہیں او فلانے دی مجلس وچ نہیں وینا. بولو یہ جڑے آدھے نا فلانے دی مجلس، بھئی ایسا تو خیر شروع تو آدھے ہیں ہر کہن سنو ہر کہن سماعت کرو، لیکن ایک شرط ہے پہلے اپنے مذہب نو اچھی طرح پڑھو، اپنے مذہب دی صداقت نو سمجھو، پھر جن دل آوے سنو. کمپیرزن کرو، تجزیہ کرو، پھر جہان دے مذاہب نو سنو پڑھو اور پھر تجزیہ کرو. تو اللہ دی اس نعمت دا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تہن کتنا مقدس گھرانہ عطا فرمایا. اچھا ہون ذرا دسو بلا میرے نال تساں جے سویرے دے مجلس سن کے ہن ماشاءاللہ تہاڈا سر ہلاونا ہی میرے واسطے وڈی داد ہو سو. کیوں بھائی جان؟ ہیں جی ابو جہل نال کلا تنا مکے دے کتنے اوباش ابو جہل کمپنی نالان، مگر ابو جہل خوف زدہ ہا، رحمت دو عالم اتنے مطمئن ہن جو حضرت واسطے کوئی پریشانی نہ آئی. اس بھائی انہاں دے کان بن کے اس آگے لے جاؤ ہن تو کعبہ دی راہ تے انہاں ایک دوجن اشارے نال سن تا سکدے نن. انہاں ایک دوجن آکھیا ساڈے جیڑا بدھو بھی کوئی ہو سی، بھائی انہاں دی گل دا مفہوم ہی بندا ہے نا اشارے نال آکھن. کان بھی ساڈے بنائی بھی آپ ہوندے ہیں. انہاں نے غصہ آیا، انہاں اپنے وہ کان کھول کے جدا گئے نا جی اتھے طواف شامل ہوئے. سبحان اللہ. تے میں انج آکھاں انہاں دی قسمت چنگی آئی، وہ دے طواف شامل ہوئے نو دو اللہ نے وحی دا نزول فرمایا ہے جی. حضور سرور کائنات تے وحی دا نزول ہوئے، سرکار رحمت دو عالم خاموش ہوئے. حضرت نے وہی سنی، ادو انہاں دا طواف مکہ، ادو رحمت دو عالم نے آیات قرآن دی تلاوت شروع کی. میں پہلے آکھیا قرآن بڑا پرتاثیر کلام ہے، تے پھر رسول دی معصوم زبان جو قرآن دی آیات دی تلاوت انہاں سنی ہے، وہ جھک دے آئین تے رحمت دو عالم دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدن اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ. توحید دی گواہی دے کے آدھے نسا گواہی دینے تو اللہ دا برحق رسول ہے. میں کیوں نہ آکھاں قبلہ اے بندے جدہ پھر واپس گئے نا یسرب،
پھر انہاں اتھے جا کے زمینہ سازی کی تھی، تبلیغ رسالت تبلیغ اسلام کی تھی. آئے ہن تا مشرکن، گئن تا مصطفیٰ دے محب تے عاشق بن کے. میرا حبیب یتلو علیہم آیاتہ، تیری رسالت دا پہلا فریضہ انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا. یہ دا مطلب تسی سورتے سبحان اللہ دے، اے سور دی کٹھی ہوئی کہوں. لیکن میں انوے دا پیاؤ سارے بندے بڑے متوجہ ہو. یا علی ماشاءاللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک صلوات سارے پڑھو، میں سرگو دے دسن جو گا تو ہما بھائی صلوات سارے. اللہم صلی علی. فرمایا میرا حبیب یتلو علیہم آیات، جڑا تیرے کو لاوے نانو قرآن دی آیات دی تلاوت کر کے سنا. جنات قرآن اثر کر جائے او حلقہ بگوش اسلام و ونجن تیری رسالت دا کلمہ پڑھن و یزکیہم، و تیرا دوسرا فریضہ انہا دے نفس نو پاکیزہ بنا. اے بتاں دی پوجا کر 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 کے انہاں دیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں، کفر تے شرکچ انہاں دے نفس زنگ آلود ہو گئے. انہاں دے نفس دا تزکیہ کر. یہ میرے لفظ ہے. رسول اللہ نے بارگاہ خدا چرز کی تھی، پروردگار مشرک رہن، کافر رہن، بتاں دے پجاری رہن، انہاں دے نفس دا میں تزکیہ کیویں کراں. آواز وحدت آئی، میں عبادات فرض کی تین، انہاں تو نماز پڑھا روزہ رکھا. یہ نماز تے بھی داد دین دے ہو نا تساں، نماز پڑھا. یہ دا مطلب ہے نماز تزکیہ نفس دا ذریعہ. وقت دامن اچ گنجائشیہ کو جے میں جلدی مکونا چاہنا. میرا محترم مجمع، پیغمبر نے نماز پڑھائی، روزہ رکھوایا، حج کرائے، عبادات اعمال صدقات خیرات کراون نال لوگاں دے نفس نو تزکیہ فرمایا، لوگاں دے نفس مزکہ بنائے. پہلی کلاس رسول اللہ انسانیت دے معلم، پہلی کلاس دا نصاب آیات قرآن دی تلاوت. پھر جڑے لوگ پرموٹ ہوئے دوسری کلاس چاہے، انہاں دے نفس دا تزکیہ فرمایا. تے جنہاں دے نفس دا تزکیہ ہویا فرمایا یعلمہم الکتاب، ہون انہاں نو قرآن دی تعلیم دے. سارے بندیاں تو غور نہیں کی دا یارو را ویکھو نا میرے پاسے. میرا حبیب انہاں نو قرآن پڑھا، قرآن دی تعلیم نال آراستہ کر. ان میں دسو بلا ہولی جی بھی شک بولے آئے پہ، یہ جتے قرآن نازل ہوئے انہاں دی زبان، انہاں دی زبان فارسی آئی. اچھا ماشاءاللہ عربی آئی. تے قرآن کیڑی زبان اچ نازل ہویا؟ میرا حبیب نانو قرآن دی تعلیم دے، انہاں دی زبان عربی، قرآن عربی زبان اچ معلوم ہویا. بھاویں زبان عربی ہائی بغیر معلم قرآن دے قرآن سمجھ اچ نہیں آیا. میرا بھائی وقت جنانو اس زمانے اچ بغیر معلم دے قرآن سمجھ اچ نہ آ سکدا، 1400 سال بعد تین تے بین بغیر معلم دے قرآن کیویں سمجھ اچ آ. یعلمہم الکتاب. ہونے نانو یہ تیسری کلاس ہوگی ہے جی. قرآن پڑھا، قرآن. سبحان اللہ. میں ایک حدیث پڑھنا چاہنا. نہج البلاغہ امیر المومنین بھی فرمائے دن کہ قرآن دا ظاہر بڑا پرکشش ہے، ظاہرہ انیکن، قرآن دا ظاہر بڑا پرکشش ہے، و باطنہ امیکن، تے قرآن دا باطن بڑا گہرا ہے. کتنا گہرا ہے؟ اصول کافی میرا 6واں امام فرمائے دے جو قرآن دا ایک ظاہر ہے تے قرآن دے 70 باطنن. تو آڑے ہاں 18 سے اگلا لفظ سن کے
جو میرا مولا علی فرمائے دے میں فقط قرآن دے ظاہر دا عالم نہیں، انی عالمو بسم اللہ جی بے سبعین بباطنا، فرمایا میں علی قرآن دے ظاہر دا بھی عالم ہاں تے میں علی قرآن دے 70 اسرار دا بھی عالم۔ بس مک گئی میری گفتگو۔ پہلی کلاس آیات قرآن دی تلاوت، دوسرا تزکیہ نفس، تیسرا قرآن دی تعلیم، چوتھی والحکمتا، میرا حبیب انہاں حکمت دی تعلیم دے۔ حکمت تو مراد اسرار قرآن، رموز قرآن، معارف اسلام۔ میرے محترم سامعین، جی میں بندہ سکول کالج یونیورسٹی سٹوڈنٹ پڑھ دیں نا، بات کچھ لائق ہوں دیں تے کچھ ماشاءاللہ جڑے نہیں بولے بلا انج نہیں ہوں دے جی، کچھ لائق ہوں دیں تے کچھ ہوں دیں بس انج نا جی۔ تے بعد جڑے لائق ہوں دیں وہ نمایاں سند اعزاز گورنمنٹ عطا کر دی، کہیں آدھیں بھائی گولڈ میڈل فلان، پیغمبر نے 1,20,000 1,40,000 کتنے لوگاں نو تعلیم و تربیت فرمایا۔ میں پوری ذمہ داری نال آدا جنہاں نو رسول تربیت فرمایا، او جڑے وچوں لائق آن انہاں چوں بھلا او رسالت دا شاگرد تلاش کر جنہوں پیغمبر نے گولڈ میڈل عطا فرمایا۔ آخر تک ہر بندہ میری بات توجہ نال سن رہے، میں طالب علم پوری ذمہ داری نال پیادا جنہوں پیغمبر تربیت فرمایا انہاں چو تین ہکا ہستی نظر آسی جڑی رسالت دی ایڈی لائق شاگردائی جنہوں گولڈ میڈل دیندیا ہویا مصطفیٰ فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں علم دا شہراں دروازہ علی ہے، میں حکمت دا گھر ہاں دروازہ علی ہے۔ 4 بھیڑاں بھیراواں دیاں لاشاں تے آئیاں، بجان 2 غیر مسلمان تے 2 مسلمان۔ پہلی بہن جڑی بھیرا دی لاش تے آئیے عمر ابن عبدود دی بہن آئیے تے ڈٹھا اس بھیرا دی لاش سلامت، بدن تے لباس موجود، بھیرا دا سارا جنگی سامان موجود، سکے بھیرا دی لاش تے کھڑے ہو کے آدیے میں گریا کراں ہاں، میں تیرا ماتم کراں ہاں، ضرور رواں ہاں مگر ہن نہ روندی اس واسطے کہ ما قتلہ الا کفو کریم، میرے بھیرا دا قاتل کوئی بڑا شریف انسان آ۔ ایک دوسری بہن ہے مرحب دی بہن، جدہ بھیرا دی لاش تو گزر کے رسول مقبول دی خدمت پہنچیے، ان دا بے تحاشا گریا جدہ رسول روندیاں ڈٹھائے، فرمایا اتنا کیوں رو پئیے، تیرے نال کسے بدتمیزی یا گستاخی تو نہیں کی تھی؟ جواب ہی چاہ دیے اللہ دا نبی میرے نال کہیں گستاخی نہیں کی تھی۔ حضرت بلال حبشی دو اشارہ کر کے آدیے ایس بندے میں نے اتھو گزارے ہے جتھے میرے بھرا دی لاش آئی۔ اللہ دے نبی فرمایا بلال کدی بھینا نو بھی بھراواں دیاں لاشاں تو گزارے آویندے۔ تیسری بہن حضرت حمزہ سید الشہداء دی بہن، جان دے ہو سارے بندے حمزہ دی شہادت دے بعد ایک ملونہ نے حضرت حمزہ دا جگر چبایا، اعضائے بدن کٹے، جدہ دور تو حمزہ دی ہمشیرہ نو رسول آندہ ڈٹھا، فرمایا یا علی جلدی جا، آون والی سکی بہنے تے بھرا دی لاش دے اعضاء کٹیگ گیس ممکن ہے برداشت نہ کر سکے، اپنی چادر نال حمزہ دی لاش چھپا دے۔ علی مولا نے حضرت حمزہ دی لاش تے چادر پھیلائیے، پیر ننگے رہ گئے، رحمت دو عالم آپ اٹھن، حضرت فرمایا یا علی گھاس نال حمزہ دے پیر چھپا،
متائیں دی بہن برداشت نہ کر سکے. سارے خیال بھلا کے سنو اگلا لفظ. بس میں موقع لے یہ مجلس آخری لفظ پہ آدھا. ایک چوتھی بہن ہے جڑی بھرا دی لاش تے آئی. نہ آون والی عام بہن آئی جن دی لاش تے آئی ہے، نہ عام بھرا ہا. پتہ نہیں سمجھے ہو یا نہیں. آون والی زینب جئی بہن آئی جن دی لاش تے آئی ہے او حسین جیا بھرا ہا. اللہ دی کائنات کائی بہن انج بھرا دی لاش تے نہیں آئی جی میں زینب عالیہ بھرا دی لاش تے آئیے. بہناں بھراواں دیاں لاشاں تے آمن ہاتھ آزاد ہوندن. اے پہلی بہن ہے جدہ بھرا دی لاش تے آئیے تے ہاتھ ردھے ہویا. اجرکم اللہ. میں آکھے بہناں بھراواں دیاں لاشاں تے آمن نا لوگ لاشاں چھوڑ کے دور ہٹ ویندن. جدہ زینب عالیہ بھرا دی لاش تے آئیے یقین جانو اے ظالم لاش دے قریب کھڑ کے ہس دے ہن تانے دے کے آدے ہن تواڈے پردے بچاونا لیکن ٹر گئے. میں تیسرا فرق پیادا. جدہ بہنا بھراواں دیاں لاشاں تے آمن تے بھرا کفن پائی پہ ہومن. بہنا بھراواں دے چہریاں تو کفن ہٹیں دیاں. اے پہلی مظلومہ بہنے جائیں بھرا دے چہرے تو کفن نہیں. ردے ہوئے ہتھا نال پتھر ہٹائے سے. پتہ نہیں تسا سمجھے ہو یا نہیں. میں آدھا جدہ بہنا بھراواں دے جنازیاں تے آمن بہنا بھراواں دے رخسار چم دیاں. تسا ڈٹھا ہو سی بائیں ودھا کے بھرا دے گل. میں تا ڈٹھے بڑے بڑے پتھر دل پھٹ ویندن جدہ بہنا بھراواں دے جنازیاں تے آ ڈکھے وین کریں دیاں. ایمیں نا بھائی جان. بہنا بھراواں دے رخسار چم دیاں سینہ چم دیاں ہاتھ چم دیاں. اے پہلی مظلومہ بہنے جائیں بھرا دیاں کٹیاں ہویاں رگاں تے آ منہ رکھے. اجرکم اللہ. بہنان بھراواں دیاں لاشاں تو اٹھاون واسطے بزرگاں دن بھرا آندن. اے پہلی مظلومہ بہنے جن لاش تو اٹھاون واسطے بھرا دا قاتل آئے. میں معاف کر سو اوپرے رنگ چٹھایا اس زہرا دی دھی دے لباس دا رنگ تبدیل ہوگی. اجرکم اللہ. بھراواں تے پتراں دیاں لاشاں دھوپتے ویکھ کے زہرا دیاں دھیاں ٹر گئیاں ہن شام. آدھی تہائی اماں دا جایا میں چاندی ام تین کفن پواواں ہا تیرا لاشا دفنا. تواڈے گھراں تے اللہ رحمت فرمائے. اماں دا جایا میری مجبوری ہے. درد مندو جداں شام دیاں قیداں نبھا کے اسے کربلا واپس ولیاں پڑھن والے تو پڑھتے نہ قافلہ روکیا گیا ہے تے محملہ تو لہایا گیا ہے. نہ کہیں روکیا ہے نہ کہیں محمل تو لہائے. ہاں ایک تصور ہا زہرا دی دھی دے ذہن جدہ گئی ہائی بھراواں دیاں لاشاں دھوپتے ویکھ کے گئیاں. ہیں جی سچیندی تائی ہو سی اللہ جانے کہیں قبراں بڑھائیاں یا کوئی نہ. اجرکم اللہ. آئیے دا ڈٹھائے قبراں بڑھیاں ہوئیاں. سب تو پہلے اس قبر تے آئیے جس قبر دے سے رہانے اے جملہ لکھیا ہویا ہاذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا. لوگو یوں اللہ راسی دی قبر جڑا وہن دے دریا تے تسا مری گئی ہے. 3 دن زہرا دیاں دھیاں کربلا بھرا دی ازاداری کیتی ہے. 3 دن تو بعد پھر ٹر پئیاں مدینے دو. میں تا آدھا دور دا مسافر جدہ واپس ولے دوں دے دل اچھتا خوشی آندی ہے. پتہ نہیں ہے کہ جائے مسافران جمیں جمیں مدینہ قریب ہوندہ ویندے علی دیاں دھیاں دے ہاں لہدے ہوئے. جدہ سامنے نانے دا مدینہ نظر آئے میری سینوں میں کلثوم ایک نوع پڑھیا ہے مدینہ تجدنا اللہ تقبلینا میرا نانے دا شاہر سن قبول نہ کر. اجرکم اللہ.
فبالحسرات واللحظان جینا اساں انجو اجڑ کے آئی ہیں ہن مدینے چو اسن دے قابل نہیں مرحبا اللہ تواڈیاں دھیاں دے پردے سلامت علماء لکھیا ہے سب تو پہلے قافلہ جدہ مدینے داخل ہوئے سب تو پہلے زہرا دیاں دھیاں نانے دی قبر تے آئیاں میری وڈی سے نانے دی قبر تے آدھی آئی السلام علیکہ یا جدہ نانا مسافر دھی دا سلام انی نائیتن الیکا خل حسین نانا میں دسنایا میں حسین مرائی اجرکم اللہ ہے نا بندے ایسے مجمع جنہ استاد العلماء سنے اسی میں قبلہ و کعبہ دی زبان چو 4 لفظ آپ سنے نانے دی قبر تے آدھی آئی عیوننا مجروحتن نانا دھیاں اتنیاں رنینی جو اکھی زخمی ہوگی وَقُلُوبُنَا مَكْرُوحَتُن نانا دھیاں اتنا ماتم کی تئی جو سینے زخمی ہوگے ورجالنا مقتولتن نانا ساڑے مرد مارے گئے واطفالنا مذبوحتن نانا ساڑے چھوٹے چھوٹے بال ذبح ہو گئے کلمہ اور کیا دیائی نانا تو پیوئے میں دھیا غیر محرم نہ ہونا میں تینوں کانڈ دے نشان وکھا نانا مینو بھیراوا دے قاتل تازیانے مرے دے رہن نانا مینو پترا دے قاتل نیزے مرے دے رہن میں آدھی رہیاں نہ مارو میں محمد دی دھیا اجرکم اللہ آخری لفظ مک گئی میری پڑھائی سارے دکھ دھیاں پیوانو نہیں سنے دیاں اور جوانوں کچھ اے جائے دکھوں دن جڑے دھیاں صرف ماوانو ڈسے دیاں نانے نو ملن تو بعد ماں دی قبر تے آئیے کھڑ نہیں سکی ماں دی قبر تے جھن بھئیے ماں دی قبر نو ہانا اللہ کے آدھی آئی اماں شام دی کہہ دن دیدہ سلام آدھی آئی اماں تو بھی دربار گئی آئے میں بھی دربار گئی اماں وڈا فرق ہے تو صحابی دے دربار چ گئی آئے میں شرابی دے اماں تو گئی ہے صحابہ دا مجمع جدہ میں گئی بدماشاں دی بھیڑ آئی اماں تیرے سر تے برکا میرے سر تے چادر کوئی نہ اماں تیرے نال حسنین جائے پترین جدہ میں گیا کہ دائی اکبر دا قاتلہ کہ دائی غازی دا قاتلہ اما تو گئے فاصلہ کوئی نہ میں کربلا تو شام دا پند کر کے گیا آدھی آئی اما تینوں ایک تازیہ نہ لگا تو سجے ہاتھ نہ آدھی آئی اما اٹھی جاگ دھید کانڈ اما میں شام دائی تازیہ نے جھلے دی گیا میں آدھی رہیا میں زہرا دی دھیا حیا کرو میں توڑے نبی دی دھی